کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا کہ ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، پوری دنیا کائنات میں پہنچا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ فرمایا ابراہیم آواز لگا، تو آواز لگائے گا میں پوری دنیا کائنات میں آواز پہنچا دوں گا، اور ایسے لوگ آئیں گے یا تو کری گالا چاروں طرف سے لوگ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ رب محمد کی قسم کے طور رسول پہ رہتا ہوں، اللہ نے مجھے 2 مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل نصیب فرمائی ہے۔ ابھی دسمبر کے میرے واپسی ہوئی ہے۔ یقین جانیے جو رقم اس راہ میں لگ جاتی ہے بالکل کبھی سوچ میں نہیں آتا کہ کتنا پیسے لگتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے اس طرح اس بات سے رقم خرچ کرنے کے لیے، کبھی غمی اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے اس نبی کو بچپن سے ہی آزمائش میں ڈالے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش ایک بت گھر کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد ان کا نام تھا آزر، اور اس آزر جو تھا وہ بت پرست تھا، بت بنایا کرتا تھا، بتوں کو بلائی تھا، خدا بنائے جا رہے، یہ روٹی دینے کا خدا ہے، یہ پانی برسانے کا خدا ہے، یہ خدا نفع کے لیے خدا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھتے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ آزر۔ کیا نام ہے؟ آزر۔ اور وہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، لیکن بیٹا نبی ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ یہ میرا ابا ہے تو بت پرست، میں اس کو نام دے کے پکار دوں۔ یا آزر کے نہیں کہا، قرآن میں کئی مرتبہ آیا یا ابت افعل، اے ابا جان یوں مت کیجیے، اے ابا جان یہ کام کیے، اے ابا جان، اے ابا جان۔ ابا جان کا لفظ کہہ کر کے پکارے، یہ مجھے رات کو اس کام کا درس دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، والدین کے ساتھ رحمت کر۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تیرے والدین میں سے ایک یا دو لوگ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو پھر تیرا حکم ہے کہ ان کی خدمت کر۔ آج ہم بھی اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس زمانے میں کس طرح کی خدمت کی جاتی ہے۔ باپ ناراض ہے، بیٹا کا نقصہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے مجھے کیا ہوا، میری تو زندگی اچھی گزر رہی ہے، لانتی مجھے پتا نہیں ہے کہ کل جس وقت تیری رب کے سامنے حاضری ہوگی۔ حضور کی حدیث میں آتی ہے عزت بستی بھی عزت والد کے اگر والدین سے زیادہ ہے تو رب کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ آج اگر والد ناراض ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ توجہ سے سمجھیے گا۔ 3 درجے ایسے ہیں، 3 درجے ایسے ہیں کہ جن سے کبھی انسان بڑھ نہیں سکتا۔ 3 درجے ایسے ہیں کہ کبھی کوئی انسان اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے سمجھیے، فرمایا ایک وہ درجہ ہے کہ جو اللہ کی ذات نے استاد کو نصیب فرما دیا ہے۔ شاگرد بڑے جتنا مرضی ہوگا اونچے ہونے پہ باعث نہیں ہو جائے گا، میں بڑے جتنا مرضی بڑا بن جاؤں اس کی کہانی بن جاؤں، لیکن نبی محمد کی قسم جب کہ انسان کا ایک والد ہے، اگر وہ ایک عام دیہاتی قسم کا آدمی ہے، چادر بھی اس کی پوری نہیں ہے، کپڑا بھی اس کا درست نہیں ہے، بھلے اس کو تاکہ ناپاک کا بھی بنا نہیں ہے، تو فرمایا کہ جب تک انسان کا والد ہے، اولاد جس درجے میں مرضی ہونے میں فائد ہو جائے، اپنی اولاد اپنے والد سے کبھی درجے میں ثواب میں عزت میں بڑھ نہیں سکتی۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ پیر و مرشد۔ جس آدمی کا در پکڑا اس آدمی سے مرشد مرید جو ہے نا جتنا مرضی عبادتیں کر کے بڑے عہدے پہ پہنچ جائے لیکن اپنے مرشد سے کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ والد محترم۔ اولاد جتنی ہو پر وہ بے زبان سے کم کیا گیا۔ پہلے نمبر پہ والد، دوسرے نمبر پہ پیر و مرشد، تیسرے نمبر پہ استاد محترم۔ یہ 3 درجے ایسے ہیں۔ فرمایا اسلام کی طرف آپ سب نے سنا ہوگا
ایک علاقے کی بات سنی ہے، فرمایا کہ باپ اور بیٹا ناراض تھے، لڑائی ہو گئی تو 3-4 بچوں نے اٹھ کے اپنے والد کو مارنا شروع کیا، مار رہے۔ ایک بندے نے آ کے کیا خیال کرو ایک موت کو کھانا کھا رہے ہوں، اچھا یہ سارا کھانا کھا پینا جھاڑے سے سیدھا کر دیں گا۔ یہ باتیں سننے کا بھی اللہ معاف فرمائے، اس گناہگار آدمی اپنی گناہگار آنکھوں سے لے ایک نوجوان لڑکے کو ڈنڈا اٹھا کر اپنی ماں کی مٹھائی لگا دے وہ خود نہیں گیا۔ یہ بات ہے کہ قدر کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر جنت میں کی ہے تو ماں کی قدموں میں دیکھ لو۔ بات اللہ کا نہیں پوری کر گئی۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میرا گھر بیت اللہ تعمیر کر، بیت اللہ تعمیر کر دیا، ابا جان کو پکار دے والا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اب سب کے سب لوگ حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جو بندہ حج بیت اللہ کے لیے گیا عمرے کے لیے حاضری نصیب ہوئی، فرمایا کہ جب وہ سارے احکامات کو پورے کر لیتا ہے آخری عمل جو ہے وہ عید کروانا حلق کروانا ہے، تو جب آخری مرحلے پہ پہنچتا ہے تو فرمایا کہ آخری مرحلے پہ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، ارجع الی حضرت بیت، فرمایا کہ وہ آواز دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی ذات نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جب انسان حج سے واپس آتا ہے، عمرے سے واپس آتا ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج نکل کے آیا ہے۔ میاں اسی گناہ کے لیے تو ہم اسی گناہ سے بچنے اور معافی مانگنے کے لیے رب کی ذات نے دنیا میں بھیجا کہ دنیا میں انسان اپنے رب کو راضی کر لے۔ ساری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے کیوں؟ تاکہ رب راضی ہو جائے، روزے رکھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم سے رب راضی ہو جائے، حج کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جو زمین پر بیٹھ کر کے اللہ کے حضور مشورہ دیتے ہیں اللہ ان کی زبان کو قرآن بنا کر کے ایسے بڑی سی دیوائی کو بھیجے۔ رات کا وقت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، رات کو حضرت عائشہ حضور کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دیکھ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ کیا اتنے آسمان کی چھت پہ ستارے ہیں اس کے برابر کسی کے دیکھتے ہیں؟ امام الانبیاء رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ عمر کو جوان ہے کہ جس کی ایک آسمان کے ستاروں سے بھی جا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب مسلمان ہوئے اسلام قبول کیا اس وقت اسلام میں 39 مرد داخل ہو چکے تھے، 39 مرد داخل ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ ابو نبی سے سوال کیا رسول اللہ اب کوئی دیکھا صحابہ کرام کوئی ادھر جا رہے کوئی ادھر جا رہے، مجلس پر رات ہوئی اٹھے جا رہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ توجہ کی طرف رکھیے گا، فرمایا حضور یہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر نماز کا ٹائم ہے، لوگ وضو کرنے جا رہے ہیں، حضور نماز کا پڑھیں گے ادھر چھپ کر کے کمرے میں پڑھیں گے، یا رسول اللہ کیوں؟ عمر کے لیے پہلے والی برابری ہے نا بڑی سخت ہے، وہ دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے اتنا خوبصورت اللہ کا گھر نظر رہا ہے کیا اس میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہو؟ فرمایا عمر نہیں، دوسری بات یہ دور ہے ہم وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، رب کا گھر ہے خیر ہمارا ہے لیکن ہم وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ ایک نیا مسئلہ ہے، آج اگر عمر کے اسلام لانے سے قبل بھی آپ چھپ کر کے نماز پڑھیں اور عمر اسلام میں داخل ہو جائے پھر بھی آپ اگر چھپ کے نماز پڑھیں تو بتائیے پھر عمر کا اسلام میں آنے کا فائدہ یہ کیا ہوا؟ سیدنا عمر فاروق کی بات آئی اور میں حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہم سب کو وہ سے دینا نصیب فرمائے۔ حضرت اسود کے سامنے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے اے حضرت اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے لیکن میں تمہیں چن رہا ہوں اس وجہ سے کہ تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے، اگر کملی والے آقا تجھے نہ چنتے آج عمر تجھے نہ چن سکتا، اور کہ کوئی قدر ہے تو محمد مصطفیٰ کی نسبت سے ہے، اور آج میں ہم لوگ کتنی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، رب راضی ہو جائے تو اور کسی چیز کے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ڈر نہیں، اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان جب اللہ کی دربار میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی انسان کو کبھی اپنے در سے خالی واپس نہیں بھیجتے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، خالق کی کائنات فرماتے
ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر دیا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ سے انسان واپس آتا ہے وہ سارے گناہوں کو صاف کر کے آتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مقبولیت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اور وہ کوئی انسان کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور بلکہ حجاج بن یوسف کے متعلق آیا کہ حجاج بن یوسف نے دیکھا ایک آدمی اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک آدمی دیکھا وہ سامنے بیٹھ کر کے دعا مانگ رہے، اس سے حجاج بن یوسف نے قریب ہو کر کے جا کے پوچھا یہ کیا مانگ رہے؟ کہنے لگا کہ آنکھیں نہیں ہے، اللہ سے میں بیماری مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں اور بیماری نصیب کروا دے۔ کب سے؟ اتنے وقت سے۔ فرمایا کیا ہوا؟ ہوئی نہیں؟ اس نے کہا لگتا ہے کہ تیرے مانگنے میں کمی ہے، تیرے مانگنے میں کمی ہے۔ فرمایا کہ حجاج بن یوسف نے کہا یہ چکر لگا کے آ جاؤ، اتنے چکر میرے پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد اگر تیری آنکھیں نہ ہوئی تو میں تیری گردن بھی ہوگا۔ اب حجاج بن یوسف اپنی جگہ میں مصروف ہو گیا، وہ نبی آدمی بیٹھے، اس نے سوچا کہ پہلے تو آنکھیں نہیں تھی، اب تو گردن بھی جانے کا خطرہ ہے۔ اب وہ اس سوچ میں پڑ گیا، جب یہ سوچ ذہن میں آئی تو اللہ کے سامنے دل ملا کے رونے لگا، دل ملا کے رویا، دل سے رویا، اتنا رویا کہ وہ حجاج بن یوسف کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو آنکھیں واپس کر دی۔ آج کل ہم مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم دل کے مسلمان نہیں ہیں، ہمارا دل کے اندر یہ سوچ نہیں ہے، اور یہ ساری زندگی میری اور آپ کی کلمہ طیبہ کے لیے ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کریں، اور یہی ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ دنیا میں زندگی ایسے گزارے انسان فرمایا کہ جانے کے بعد ہر آدمی اس بات کی فکر میں رہے کہ یار یہ بہت اچھا آدمی تھا، بہت ہی نیک آدمی تھا، کبھی یہ بات ہو جائے کہ انسان جو اس سے تنگ آ جائے، تنگ ہو جائے، اور اس سے جان چھڑانے کی فکر میں پڑ جائے کہ اللہ کرے اس سے بڑی ہماری جلدی یاد چھوٹ جائے۔ تو انسان کو دنیا کائنات کے رب نے بھیجا تو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دنیا کائنات میں میرا باپ ہے، میرے جس طرح بڑے نبی تیار کری، اللہ فرماتے آ جاؤ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ فرماتے ایمان لے آؤ اور اعمال صالحہ کرو، فرمایا کہ اعمال صالحہ کرو گے اللہ تمہیں انعامات سے نوازے گا۔ کیا انعام ہے؟ وما فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ بڑا غفور رحیم ذات ہے، اللہ فرماتے میرا بندہ آ جا، تجھے انعام یہ عطا فرماؤں گا کہ تیرے سارے گناہ مٹا دوں گا، صرف گناہ مٹانا نہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جتنے تیرے گناہ کے ہوئے سب کو کاٹ کر کے اس کی جگہ میں دیکھ کیا عطا فرما دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے واقع ہے وَمَنْ لَا قَبُولَ قَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِينَ، میاں کو سے سمجھنا اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس وقت تک انسان کے قدم آگے نہیں چل سکیں گے، فرمایا کہ جب تک وہ بندہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ 4 سوالوں کا جواب پورا کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا سوال عن عمره فيما أفنى، اللہ فرمایا کہ میرا بندہ میں نے تجھے پورا زندگی عطا فرمائی تھی، کہاں فنا کر کے آگے وعن شبابه فيما أبلى، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ سوال کریں گے کہ تجھے میرے جوانی عطا کی تھی کہاں کہاں کے آگے ہے۔ یہ سوال انسان سے ہوں گے عن عمره فيما أفنى، کہ جو کام انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے مرنے کے بعد وہ نہیں کر سکتا۔ وعن شبابه فيما أبلى، فرمایا کہ جوانی کے متعلق سوال ہوگا۔ آج کل ہم لوگ جوان ہیں کہ اللہ کے سامنے کس بات کا جواب ہم کیسے دیں گے کہ ہم نے ساری زندگی ساری جوانی موبائلوں میں گزار چلی تھی، ساری رات ہم موبائل دیکھ کے گزار کیے کرتے تھے کہ کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم تہجد کے لیے اٹھ جائیں، نماز کے لیے اٹھ جائیں، ہمیں فکر نہیں ہوئی۔ جب جوانی کوئی وقت شیر ہے پیغمبری زیادہ تر جوانوں کے چہرے نظر آ رہے توجہ سے سمجھو، فرمایا کہ جوانی کا دم کو جاتی کرتا تو پھر روح کی حالت ہے نا،
جسم پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، ورنہ بیٹھے بیٹھے اس کی زبان بھی گئی ہے، اگر کوئی بچی رہتا ہے اس کو اڑانا ہے، زبان بھی آ ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں جا کے پوچھا یہ کیا ہے؟ سرکاری بیماری ہے، اتنا عرصے لگی کہ ختم نہیں ہوئی، علاج کرایا کر گیا، اب یہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا کہتا ہوں جی؟ لفظ سمجھ گیا؟ اس بندے نے کیا کہا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ بلند آواز سے یاد اللہ تیرا شکر ہے۔ آج ساتھی بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے دور دراز سے لوگوں کو ساتھی کو بلاتے ہیں، مقام کو بلاتے ہیں، لیکن آپ کی آواز کرتے ہیں کہ خطیب نے لکھوائی نہیں ہے۔ اللہ بولتے یار اللہ کا شکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یا اردو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کہہ دو بلا اللہ تیرا شکر ہے، یہ میں کہہ رہا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اس نے کہا میاں اگر اتنی بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی کوئی اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے تو شکر کس بات کا؟ جملہ سنیے، اس اللہ کے بندے نے کہا میاں میں اللہ کی ذات کا شکر اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ قادر کی ذات ہے، اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے نا، وہ رب اگر میری بیماری ہٹا دے اور میرے گناہ کے اندر مجھے مبتلا کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ میری کیا طاقت ہے؟ حضرت شیخ صاحب نے اللہ علیہ فرماتے اور قرآن میں بھی فرما رہے ہیں لیکن شکر تم نے حاصل کرتا ہے، وہ انسان جتنا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اس کی دے تو تمہیں اضافہ بنا دیتا ہے۔ تو سوال کر رہا تھا تین چار سوال ہوگے، فرمایا ہونے کے متعلق سوال ہوگا، جوانی کے متعلق سوال ہوگا، عن شبابہ فیما عملا، جوانی کہاں بربادی، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، قیامت کے دن سوال ہوگا اے دنیا دارو کل تم نے مال کمایا بتلاؤ کہاں سے کمایا تھا، حلال تھا حرام تھا جائز تھا ناجائز تھا، آج کل سود کا پیسہ لگا کر کے کاروبار کیے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب یہ ہمارا کاروبار ہے، لاکھوں ہے جیسے کاروبار کے اوپر، اور اس طرح کی کاروبار اور کمائی بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ انسان اگر حلال کمائے اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو ساری کی ساری اس کی حرکت میں خراب ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ مال کے متعلق انسان سے سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور چوتھے نمبر پہ سوال کیا ہوگا وعن علمہ ما تبادہ علم، فرمایا کہ جو علم حاصل کیا تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا، آگے کی طرف پھیلایا تھا۔ یہ وہ سوال ہے کہ جب تک کسی انسان کے اس سے سوال نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک ان سوالوں کے جواب کے بعد آدمی جا سکے گا ورنہ آگے نہیں ہو سکے گا۔ یہ دنیا دار بھی ہے، مولوی صاحب بھی ہے، مالدار بھی ہے، سب اس کے اندر شامل ہے، ہر ایک چیز سوال کیا جائے گا۔ دنیا میں میرے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، رب کے حضور اللہ کو راضی کرنے کا چاہیے، ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ کوشش کیجیے کہ انسان 5 ٹائم کی نماز کا خیال رکھے، قرآن مجید پڑھنے کی آپ بھی فکر کرے، بڑے ہو گئے تو کیا ہوا آپ کی بات سمجھیے، بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، انسان کوشش کر لے قرآن پڑھ سکتا ہے کہ آپ کا علاقہ جو ہے بڑا آنے کی جب علاقہ ہے اور بڑی قدر والا علاقہ ہے۔ ایک بزرگ گزرے مولانا بدر عالم یقین رحمۃ اللہ ہے، فرمایا کہ بدر عالم یقین رحمۃ اللہ کی قبر جو ہے مدینہ منورہ میں، اور وہاں پہ ایک عالم کا آپ جانتے ہوں گے کہ جب وہ میت کو دفن کرتے تھے نا، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا ٹریکٹر چلا کے قبریں دفن کرتے تھے، پھر دوبارہ نیشن سے قبریں بناتے ہیں پوری۔ اس دور کے اندر یہ ہے کہ وہ پوری اور سہارا لگاتے تاکہ وہ میت ختم ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نیشن سے قبر اسی کے اندر ہی میت دفن کی جاتی ہے۔ مولانا بدر عالم یقین رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی، وفات کے بعد لوگوں نے قبر میں اٹھا دیا، فرمایا کہ سہارا لگا دیا، کچھ دن کے بعد جب اس کو دیکھنے کے لیے قبر کھولی تو دیکھا یہ کہ حضرت مولانا بدر عالم یقین رحمۃ اللہ کا کفن تک بھی محفوظ تھا، آپ کے جسم تک بھی محفوظ پڑا۔ انہوں نے کہا ہے سہارا کمزور ہے، تھوڑی سی اور پوری لگا دی، تیز کر دیا، 2 سال کے بعد اپنی گوگل میں پھر بولا، پھر دیکھا وہی کہتے تھے، پھر رسالہ تیز کر دیا، جس نے اپنی نہ دیکھا، پھر جب بولا تو میرا یہ لگتا ہے قرآن کوئی ہے، پھر دیکھا تو کفن بھی محفوظ، جسم بھی محفوظ پڑا ہے۔ فرمایا کہ جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو شاید نے اللہ نے کہا نا ارے زمین چلی نہیں ہوتی، زمین پیدا نہیں ہوتا، محبت کے غلام کا زمین پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب یہ رات دیکھا چلو چلتے ہیں ان کے گھر میں، بیوی سے پوچھا اس کا عمل کیا ہے، بیوی نے بتایا مجھے اور کوئی معلوم نہیں، اس کی ایک عادت مجھے معلوم ہے، اور وہ کیا، فرمایا نے دیکھا سفر میں ہو، حضر میں ہو، دان دیتے ہو، وہ اتنا خیال کیا کرتے تھے کہ جب ان کے سامنے اتنا سامنے ایسا بیٹھے، جب ان کے سامنے اہل علم آدمی جو قرآن کا قاری آدمی، آپ نے قرآن آدمی جب سامنے بیٹھا ہوگا مجبوری بھی ہوگی تو اپنا پاؤں پھیلا کے دیکھتے رہتے تھے کہ اس وجہ سے کہ اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا قرآن
الحمدللہ یہ آپ کا علم کی علاقہ ہے اور بہت کی دفعہ بھی کہنے کی آتی ہوئی حضرت سے سالانہ جلسے میں تو بہت ہی الحمدللہ آپ نے علم کی علاقہ ہے تو اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں. آج کا علم کی بات ہے ان سے آپ قائم لیں جن لوگ کے اپنے نام قرآن کی پڑھا ہو قرآن پڑھے جس کی وجہ سے حکمت نہیں کیا شاید